سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 20، تیسرا رکوع اور 26ویں پارے کا 7واں رکوع۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمان کہتے ہیں، لولا نزلت سورہ، کوئی سورت کیوں نہ اتاری گئی؟ یعنی مسلمان جو جہاد کا شوق رکھتے ہیں وہ ایسی سورت کے اترنے کی تمنا کرتے ہیں جس میں جہاد کا حکم ہو۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب کوئی پختہ سورت اتاری گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا، تو جو مومن تھے وہ تو خوش ہو گئے، لیکن جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ پریشان ہوئے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اے محبوب وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے اس شخص کی طرح دیکھتے ہیں کہ جس پر موت چھا چکی ہو۔ جیسے بکرا ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اس کو لٹا دیتے ہیں، چھری اس کی گردن پر ہوتی ہے، تو اس وقت اس کی جو آنکھیں ہوتی ہیں، یا اسی طرح کسی انسان کو پھانسی پر اگر لٹکانے کے لیے لے جایا جائے اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، تو اس وقت جو موت اس پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، اس پر جو خوف ہوتا ہے، تو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ جہاد کا حکم سن کر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ بندہ میدان جنگ میں جا کر ہی وہ انتقال کرے۔ میدان جنگ میں جائے گا، اگر موت لکھی ہے تو شہادت نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، ورنہ اگر موت نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مزار پر انوار پر ایک آپ کا فرمان آج بھی لکھا ہوا ہے ہمس میں۔ وہ فرمان یہ ہے، آپ کا مزار اقدس جو ملک شام میں ہے، اس پر عربی میں یہ فرمان آپ کا لکھا ہے کہ بزدلوں کو میری طرف سے یہ پیغام دے دینا۔ اور یہ فرمان ہے آپ کے وصال کے وقت، جب آپ کا انتقال ہونے لگا، تو آپ نے کہا کہ کوئی بالش بھر جگہ ایسی نہیں کہ جہاں پر مجھے زخم نہ لگا ہو، میرے پورے جسم پر کوئی بالش بھر ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر تیر، تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن دیکھو مجھے موت میدان جنگ میں نہیں آئی۔ تو بزدلوں کو پیغام دے دینا کہ اگر موت میدان جنگ میں جانے سے آتی ہوتی تو خالد بن ولید کو آتی۔ اور یہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ عارفین نے اس پر کلام کیا کہ خالد بن ولید ہر جنگ میں جب جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ مجھے فتح کی خواہش نہیں، شہادت کی تمنا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ تمنا پوری کیوں نہیں فرمائی اور انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب کیوں نہیں ہوئی؟ تو عارفین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار قرار دیا تھا، اور اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، تو اس لیے میدان جنگ میں آپ کو کوئی شہید نہیں کر سکا۔ اگر یہ ذہن ہم بنا لیں کہ موت اسی دن آئے گی جس دن لکھی ہوئی ہے، تو چاہے کیسے بھی حالات ہو انسان پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی۔ اتوار کے دن ایک جگہ پر پروگرام تھا، تو وہاں حاضر ہوئے، تو ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، ماشاءاللہ علامہ ہیں اور بہت بڑے قاری ہیں، وہ پروگرام میں تشریف لائے۔ پھر بعد میں وہ بتا رہے تھے کہ آج سے 2-3 سال پہلے میں اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ اسکوٹر پہ جا رہا تھا، تو ایک گاڑی نے ان کو سائیڈ ماری۔ وہ کہتے ہیں میں اسکوٹر سے گرا تو برابر سے ٹرالر جا رہا تھا،
وہ کہتے ہیں میں اور میری بیوی دونوں ٹرالر کے نیچے گھس گئے اور ٹرالر کے پہیے کے نیچے آ گئے. کہتے ہیں اس یعنی ٹرالر والے نے جو بریک لگایا، اب وہ چونکہ بھاری بہت ہوتا ہے تو بریک لگتے لگتے بھی کافی تک وہ چلتا رہتا ہے. تو کہا کہ وہ ٹرالر ہمیں کافی آگے تک گھسیٹ کر لے گیا اور اس کے پہیے کے نیچے ہمارا نچلا دھر آ گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ نچلا دھر ہمارا ایسا ہو گیا تھا میرا اور میری زوجہ کا کہ کوئی دیکھتا تو وہ یہ سمجھتا کہ اب یہ 2-3 دن کے مہمان ہیں. خود ہمیں بھی لگتا تھا کہ اب ہم زندہ نہیں بچیں گے، کیونکہ نچلا دھر جو ہے وہ بالکل ایسا ہو گیا گویا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری زوجہ کو تو 4 جگہ سے فریکچر ہوا اور مجھے جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ کہتے ہیں میری ٹانگوں میں فریکچر تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ وہ جو ٹائر تھا وہ انہیں گھسیٹ کر چلا تو کہتے ہیں پورا گوشت جو ہے وہ پوری ٹانگ کا ختم ہو گیا، صرف ہڈی رہ گئی. تو کہتے ہیں 6 مہینے تک ہم بستر پہ پڑے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، ہمیں موت سے بچایا. اور وہ ماشاءاللہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ بندہ دیکھے تو حیران ہو جائے کہ ان کے ماشاءاللہ ان کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان محسوس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بس اب مجھے صرف یہ تکلیف ہوتی ہے کہ میں بیٹھے بیٹھے اگر فوراً اپنی ٹانگ کو چینج نہ کروں تو میری ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ ٹرالر کے نیچے بھی چلے گئے، اس کے پہیے کے نیچے بھی آ گئے، لیکن موت لکھی ہوئی نہیں تھی تو موت نہیں آئی. تو یہ اگر ذہن بن جائے تو انسان اس وقت جو کراچی کے یا پاکستان کے حالات ہیں کہ ان حالات نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا. تو اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں تو کسی قسم کا کوئی خوف طاری نہیں ہوتا کہ اگر موت لکھی ہے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر کے گھر سے نکلیں کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ پر اور ایمان پر موت عطا فرمائے. اور نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بہتر یہ تھا کہ وہ فرمانبرداری کرتے. فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ، بہتر یہ تھا کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے. وَقَوْلٌ مَعْرُوف، اور اچھی بات کہتے. یعنی موت کا فطری خوف تو ہوتا ہے انسان کو، لیکن میدان جنگ میں وہ شوق سے جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی تمنا کرتے. باقی موت تو اسی وقت آتی جو لکھی ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب حکم کا فیصلہ ہو چکا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا. یعنی اگر موت کا وقت ان کے لیے مقرر میدان جنگ میں ہوتا اور یہ وہاں جاتے اور ثابت قدم رہتے تو اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا اعلیٰ رتبہ عطا فرماتا. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے، جس طرح آج لوگوں کا حال ہے. ہمیں ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ اسلامی انقلاب آ جائے اور اسلامی حکومت آ جائے کتنا اچھا ہو جائے. تو دوسرے صاحب کہنے لگے حضرت اسلامی انقلاب آ جائے، اسلامی حکومت آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، مگر اوپر سے لے کر نیچے تک ایسے پاکیزہ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ جس قوم کا یہ حال ہے کہ وہ دودھ میں جو پانی ملائے، 1-1 روپیہ حرام کمانے میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ 1-1 روپے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتی ہے جو قوم. بتائیے وہ قوم جو اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتی، اتنی دین سے دور ہے، تو آپ بتائیے اسلامی انقلاب آئے گا تو اوپر سے لے کر نیچے تک ایسے پاکیزہ لوگ کہاں سے لائیں گے؟ جو 1 روپے کے لیے جھوٹی قسم کھانے کو تیار ہے، جو 1 روپے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جو 1 روپے کا بھی فراڈ کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، جب اس کے پاس حکومت کا عہدہ ہوگا تو کروڑوں روپے چھوڑے گا کیسے؟ وہ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ بچہ وہی ہے جسے موقع نہیں ملا.
بچا ہوا وہی ہے جسے موقع نہیں ملا. موقع ملے اور کرپشن سے بچے بڑا مشکل کام ہے. تو پہلے تو لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، پہلے تو انفرادی انقلاب کی ضرورت ہے. پہلے لوگوں کے دلوں میں انفرادی انقلاب آئے اور تقوی کے وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، پھر اسلامی انقلاب کا کوئی ہمیں اس کے ثمرات نظر آئیں گے. تو فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. تمہارا انداز ایسا ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتے کاٹو گے. اب ہم دیکھیں حکومت تو ہر ایک کو نہیں ملی، لیکن ذرا دولت آتی ہے، ذرا کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، اس کی نظریں ہی پھر جاتی ہیں، اس کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی. فاصمہم، اللہ نے انہیں حق سے بہرا کر دیا. واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ قرآن ان کے دلوں کو کھول دے. ام علی قلوب اقفالها، یا بعض دلوں پر ان کے وہ تالے لگے ہوئے ہیں. یا تو غور نہیں کرتے یا غور تو کرتے ہیں مگر دل پر تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان، بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، وہ لوگ جو حق کی طرف آنے کے بعد واپس پیچھے پلٹ گئے، کفر کی طرف گئے. من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت کھل چکی. الشیطان سول لهم، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا. واملی لهم، اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی. آدمی جتنے بھی گناہ کرتا ہے اسی تصور کے ساتھ کہ لمبی زندگی ہے. اگر یہ تصور ہو نا صبح کی ہے، رات سے پہلے پہلے میری نماز جنازہ ہو جائے گی اور مجھے آج ہی دنیا سے جانا ہے، ہر صبح انسان یہ تصور کر لے تو گناہ نہیں ہو سکتے. پھر انسان کبھی تکبر، غرور، حسد، بغض، عداوت، ظلم و ستم کر ہی نہیں سکتا. جتنے بھی ظالم ہیں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ ساری دنیا مر سکتی ہے، میں تو کم از کم 125 سال کی عمر تو ہوگی، اس سے پہلے تو موت نہیں آنی. یہ ایک ایسا تصور ہے کہ جس کو انسان زبان سے تو نہیں کہتا، زبان سے تو یہ کہتا جناب پل کا بھی بھروسہ نہیں، لیکن جس کا ذہن یہ ہو کہ پل کا بھی بھروسہ نہیں، وہ اتنا حرام کام کیوں کرے گا، وہ مسلمانوں پر ظلم کیوں کرے گا. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، سنطیعکم فی بعض الامر، ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے. یہ جو منافقین تھے یہ یہودیوں سے، کبھی کفار مکہ سے تو کبھی دیگر کافروں سے وہ ساز باز کرتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، تم ہماری مان لو، اور مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اسی طرح یہ حرکتیں یہودی بھی کرتے تھے. فکیف اذا، پھر کیسا ہوا جب توفتہم الملائکہ، جب فرشتے انہیں موت دینے لگے. غزوہ بدر کے موقع پر جب فرشتوں نے کفار مکہ کی پٹائی کی اور انہیں عذاب میں مبتلا کیا، اور کئی جنگوں کے اندر یضربون وجوہہم وادبارہم،
فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارنے لگے۔ تو یوں تو جب موت آتی ہے کافر کو تو فرشتے ہی موت دیتے ہیں، مگر غزوہ بدر کے موقع پر تو فرشتوں نے آ کر جہاد میں حصہ لیا۔ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی، اس بات کے پیچھے چلے جس بات نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اللہ کی خوشی انہیں ناگوار گزری، انہوں نے اللہ کو راضی کرنا پسند نہیں کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان ظالموں کے اعمال برباد کر دیے۔